دوستو، جشن آزادی کے اس دن آج میں ایسے حقائق بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جنہیں سن کے دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ تو دوستو، دل تھام کے سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوستو، تقسیم ہند کے وقت دنیا کا سب سے بڑا ہجرت کا واقعہ رونما ہوا۔ اس ہجرت میں کئی ملین مسلمانوں نے اپنا گھر بار، وطن، مال و دولت سمیت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سرحد کی دوسری طرف رخ کیا۔ اس طرح ہندوؤں اور سکھوں نے بھی سب کچھ چھوڑ کے سرحد کی دوسری طرف رخ کیا۔ اس ہجرت کے دوران جو خون ریزی ہوئی اس کی مثال دنیا میں کم ہی ملتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1,20,00,000 لوگوں نے ہجرت کی، جن میں 65 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے انڈیا سے پاکستان کی طرف رخ کیا، جبکہ 55 لاکھ ہندوؤں اور سکھوں نے پاکستان سے انڈیا کا رخ کیا۔ اس دوران جو خون ریزی ہوئی اسے یاد کرنے سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس ہجرت کے دوران ایسے واقعات بھی سامنے آئے کہ جن میں خواتین کی ایسی بے حرمتی کی گئی کہ جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ جلندھر کے مقام پر سکھوں نے سینکڑوں مسلمان خواتین کو برہنہ کر کے ان سے پریڈ کروایا اور پھر ان کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں شیر خوار بچوں کو انتہائی فاقی سے تلواروں سے قتل کر دیا گیا۔ ان پرتشدد واقعات میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے، جن میں 15 لاکھ مسلمان اور 5 لاکھ ہندو اور سکھ شامل تھے۔ قتل کیے جانے والے لاکھوں افراد کو قبر تک میسر نہیں ہوئی اور ان کی لاشیں مہینوں تک چیل اور کووں کی خوراک بنتی رہی۔ ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ خواتین سے جنسی زیادتی کی گئی اور بے شمار خواتین کے ساتھ ان کی مرضی کے خلاف شادیاں کی گئی۔ کئی جوان لڑکیوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشیاں کی۔ ہجرت کے دوران بے شمار لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے، کیونکہ جو لوگ زندہ بچ گئے تھے وہ گندی جگہوں اور بدبودار عمارتوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ہجرت کرنے والے بتاتے ہیں کہ ان دنوں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ کنووں میں زہر ملا دیا گیا ہے، لہٰذا لوگ تالابوں اور جوہروں کا گندا پانی پینے پر مجبور ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مہاجرین مختلف قسم کی جلدی امراض میں مبتلا ہو گئے۔ جب مہاجرین کو مختلف کیمپوں میں رکھا جاتا تو وہاں ان کو صرف اتنا ہی کھانا میسر ہوتا کہ لوگ زندہ رہ سکیں۔ نہانے کا تو کوئی بندوبست ہی نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے جلدی امراض پھیلنے لگا۔ گندگی کی وجہ سے وبائیں پھیل گئیں، جس کی وجہ سے کئی افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب حکومت کی طرف سے فوجی نگرانی میں ٹرین سروس بحال کی گئی تو ریل گاڑی مہاجرین سے بھر گئی، یہاں تک کہ ریل گاڑیوں کی چھتوں پر بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ ایسے حالات میں جو لوگ بہت خوش قسمت تھے وہ بہت تنگی تکلیفوں کے بعد اپنے وطن پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، آزادی کی خاطر ہمارے گمنام ہیرو نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، جیسا کہ تحریک آزادی میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب بے شمار مسلمان سپاہیوں نے بندوق چلانے سے انکار کر دیا تھا۔ انگریزوں نے انہیں سزائے موت سنائی، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ انگریز فوج گروپ کی شکل میں انہیں توپ کے آگے باندھ دیتے، ایک ہی باری میں تمام افراد کو شہید کر دیتے، لیکن اس کے باوجود بھی سپاہیوں کے حوصلے کم نہ ہوئے۔ لہٰذا ہمارا پاکستان انہی گمنام ہیروں کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ آئیے آج ان تمام گمنام ستاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انہیں اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی لازوال قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ کیا آپ پاکستان کو عظیم ملک بنانے کی کوشش کریں گے؟ کیا آپ پاکستان کو عظیم ملک دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو کمنٹ میں پاکستان زندہ باد لکھ کر تمام دشمنان پاکستان کو یہ دکھا دیجئے کہ ہم ایک تھے، ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک ہی رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔